حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد للہ تعالی ربیع الاول شریف کی یہ تیسری یعنی تھرڈ سٹنگ اور تیسری مجلس ہے، اور آج کا جو ٹاپک اور جو عنوان ہے گفتگو کا وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات رنگ و بود میں بہت سی بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، جمادات، نباتات، چرند پرند، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا اسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے توجہ کن سے پیدا فرمایا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ توجہ کن فرماتا ہے، بس وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بڑی سونی اور بڑی خوبصورت صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لما خلقت بیدی، اس انسان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح بھی پھونکی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہمجیت اور اپنے سب سے پسندیدہ مخلوق فرمایا، اور پھر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سب سے حسین ہیں، اور پھر انسان پر بھی اپنے کچھ صفات کا رنگ چڑھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا، لیکن انسان کے ساتھ انسان کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پھر اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ ہم جب مختلف فلاسفہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود جنہوں نے اخلاق کی ڈیفینیشن، مینرز کی ڈیفینیشن، اخلاق کی تعریفات بیان کی، ان کی اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت بھی اس ڈیفینیشن اور اس تعریف پر پوری نہیں اترتی۔ خواہ وہ فلاسفہ ایبینور ہوں، زینو، افلاطون اور اس افلاطون کا اسٹوڈنٹ اور شاگرد ارسطو، یا اقلیم علم و دانش کے سب سے بڑے بڑے تاجور اور نامور لوگ، ہربرٹ اسپنسر، جان لوک، ہیگل، یہ سب بہت سارے ڈاؤٹس اور تشکیک کا شکار رہے خود اپنے بیان کردہ تعلیمات کے متعلق۔ اور اس کے مقابلے میں جو اخلاقی مربی یعنی اخلاق کی تربیت اور ٹریننگ دینے والا جو دوسرا گروپ اور دوسرا گروہ ہے، وہ عظیم گروہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ہے، جنہوں نے تشریف لا کر اس دنیا میں اپنے ماننے والوں اور اپنے فالوورز کو
اخلاقی اور مینرز کی تربیت اور ٹریننگ دی۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے اخلاق کے متعلق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین اور عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ ہمہ گیر، جامع اور ہمہ جہت ہے، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت لمیٹیشن اور حدود و قیود کے اندر تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف، اور ایک مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر یعنی نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ اب جو کوالٹیز اور جو صفات دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر الگ الگ تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جمع کر دی گئیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہنسو، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی سختی اور شدت، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی، یہ تمام اخلاق عالیہ اور تمام صفات عظیمہ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دی گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق کی جامعیت اور آپ کے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانچنا اور پرکھنا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 اور 77 یعنی 176 اینڈ 177 اس کی اسٹڈی کریں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں، فرسٹ 10 ورسز، اس کو اسٹڈی کریں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاق عظیمہ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی کمپلیٹ اور کامل ہے۔ اور اخلاق پہلے خود عمل کرنے کا نام ہے، اس کے بعد ہمارے اندر کمزوری یہی پائی جاتی ہے، ہماری سارے دروس، سارے واعظ، ساری نصیحتیں، ساری تقاریر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے ہو جائیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو پہلے خود عمل کرنے کا نام اخلاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کیا۔ وہ معروف واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ ماں ایک بچے کو لے کر آئی کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اگلے دن بلوا کر کہا کہ بیٹا میٹھا مت کھایا کرو یا کم کھایا کرو۔ تو اس ماں نے کہا کہ یہ بات تو کل بھی کہی جا سکتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ کل تک میں خود بھی زیادہ میٹھا کھاتا تھا تو پہلے میں نے خود میٹھا کھانا کم کیا، اس کے بعد اس بچے کو نصیحت کی۔ یہ ہے اصل اخلاق کہ پہلے خود عمل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تمام صحابہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کوئی خیمے کی میخیں گاڑنے لگا، کوئی خیمہ لگانے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ دنگ رہ گئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر اقدس پر لکڑیوں کی گٹھری اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ لپک کر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
ہم غلام جو حاضر ہیں، یہ آپ کیوں تکلیف فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب کام میں لگے ہوئے تھے، تو میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں خود تو بیٹھا رہوں اور تم سب کام میں لگ جاؤ۔ غور فرمائیں، آج کے بڑے بڑے زعماء، ان کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ پیر ہوں تو وہ اپنے مریدین کے لیے مثال بنیں، استاد ہوں تو وہ اپنے شاگردوں کے لیے مثال بنیں، علماء ہیں تو وہ اپنے محبین کے لیے مثال بنیں کہ پہلے خود بھی عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ خود تو آرام سے بیٹھے ہوئے اور لوگوں پر صرف حکم صادر کرتے رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی اپنے اخلاق کا اعلیٰ معیار پیش فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور پر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک پر اتنی مٹی لگی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن مبارک اور پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے یتامہ کی بڑی دلجوئی فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ انا وکافل الیتیم جنت فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ جنت میں قربت کہ ایک اور معیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے یہاں محبوب ترین وہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرہ، کہ میرے نزدیک سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا مجالس محاسنکم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن خلق کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے بندہ انسان قائم اللیل یعنی رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا کی مانند بن جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ یعنی وہ آپ اگر کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، پابند صلاۃ ہیں، تو آپ نمازی تو کہلا سکتے ہیں، صاحب حسن خلق نہیں ہو سکتے۔ آپ یعنی صوم داؤدی رکھیں لیکن آپ صائم النہار روزے دار تو کہلوا سکتے ہیں، مگر آپ صاحب حسن خلق نہیں ہو سکتے۔ آپ حج پر حج کیے چلے جائیں، آپ حاجی اور الحاج تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ صاحب خلق نہیں ہو سکتے۔ آپ مال و دولت کے انبار خرچ کریں، آپ سخی اور دیالو تو ہو جائیں گے لیکن آپ صاحب خلق نہیں ہو سکتے۔ صاحب خلق آپ کب ہوں گے؟ صاحب خلق جب آپ ہوں گے جب آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا اگر آپ ماں باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ رویہ کیا ہے، اگر اولاد ہیں تو ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہے، بھائی ہیں تو بہن کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، رشتہ دار ہیں تو باقی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اور رویہ کیا ہے، اگر آپ استاد ہیں تو شاگرد کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، شاگرد ہیں تو استاد کا کتنا ادب کر رہے ہیں، مالک ہیں تو آپ اپنے غلام اور اپنے ملازم کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، اگر ملازم ہیں تو آپ اپنے آقا اور اپنے باس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر اور کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمام اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے وہ معیار پیش کیے کہ دیکھیے آپ نے جانی دشمنوں کو، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دیں، جنہوں نے آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے حالت سجدہ میں آپ کی پشت اطہر پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی، لیکن جب آپ طاقت میں آئے، غالب ہو گئے اور وہ مغلوب ہو گئے تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم
اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقتانہ اور بڑے شفیق انداز میں پیش آتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتے، ہم کھیل رہے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے۔ بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہمارا رویہ دیگر بچوں کے ساتھ، ہم تو ایسے ہیں کہ گلی میں اگر کوئی بچہ جاتے ہوئے بڑا سمجھ کر ہمیں سلام کر دے تو ہم بڑی عجیب عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض احباب تو سلام تک کا اس بچے کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کے سر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھتے تو جب وہ گلی میں جاتا تو اس کے اندر سے خوشبو آتی تو سب سمجھ جاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کا خیال فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام اور ملازم میں، نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ غلام تو آقا کا خریدا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، اور ملکیت پر جو چاہے تصرف کرے اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک غلام کو کتنی بار، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غلام کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے، اس کی کتنی غلطیاں معاف کرنا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میں 70 غلطیاں اس کی معاف کرنی چاہیے۔ اور ہم کس کس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، ہم تو اپنے اولاد کی غلطیوں پر بھی بعض دفعہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں، آپ عبادت گزار ضرور بنیں۔ حضرت شیر محمد شرق پوری سے ان کے کسی مرید نے کہا حضور میں اپنے تمام مقامات اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف طے کرنے کے بعد اب پیر بن گیا ہوں۔ حضرت شیر محمد شرق پوری نے کہا پیر بعد میں بننا، پہلے انسان بنو۔ تو پہلے ہمیں چاہیے کہ اچھے انسان بنیں، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، ایسے چلن چلو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔